سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محفل جو ہوتی ہے وہ سجائی جو جاتی ہے وہ ذکر الہی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محفل میں ذکر الہی ہوتا ہے, اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے تو اللہ آپ کی فکر نہیں کرے گا. ذکر ضروری ہے, فکر خود ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ چاہنے والے ماننے والوں کے لیے محفل ہے, اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محفل کے اندر جب انسان بے خود ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر الہی میں مصروف ہو گیا. جسم کے اندر روح ہے, روح کی جو خوراک ہے, غذا ہے, وہ ذکر الہی ہے, اور ذکر الہی کرنے سے آپ کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے. اور انسان کی خوراک جسم ہے, جسم آپ کو بڑھانا ہے تو خوراک کیجیے. اللہ نے نبی کو عطا کیا, نبی نے علی کو عطا کیا, علی نے سارے ولیوں کو عطا کیا ہے. آج کی محفل پیرانے پیر دستگیر غوث الاعظم کی تھی. پیروں کے پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں, سارے پیروں کے سردار ہیں غوث الاعظم, ان کی 11ویں شریف آج بڑی جوش و خروش سے منائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں ہم سبوں کا بیڑا پار عطا فرمائیں. جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائیں, برکتیں عطا فرمائیں, بیماریوں کو دور عطا فرمائیں. ہم تو چاہنے والے ہیں جن کے انہوں نے ہمیں رستہ بتایا ہے, اس رستے میں ہمیں مولا ملا ہے, اس رستے میں اہل بیت ملا ہے, اسی رستے میں ہمیں نبی ملیں گے, اور جب نبی ملیں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا. معاشرے کی اصلاح کی سب سے ضروری یہی ہے کہ ان کے گھر میں سب سے بڑی تعلیم ان کے ماں باپ کو دینی چاہیے. سب سے بڑا استاد, سب سے بڑا پیر ان کے والدین ہوتے ہیں. جو ان کے والدین اپنی اولادوں کو سبق دیں گے, جب ان کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں سب سے بڑی والدین کی سبق ضروری ہے. ہم لوگ اسکول بھیجتے ہیں, بے شک اسکول بھیجیں, مگر جب بچہ سمجھتا ہے سب سے زیادہ اپنے والدین کی سبق کو سمجھتا ہے. سب سے بڑی تربیت گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. گھر سے تربیت سٹارٹ ہوگی تو آپ کی نسل کی پہچان ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ہم اس وقت موجود ہیں مرحوم پیر غلام مرتضیٰ قادری چشتی رحمۃ اللہ کے مزار پہ, اور ان کے بیٹے سجادہ نشین پیر نوشاد قادری صاحب نے آج انتہائی خوبصورت محفل سما سجائی ہے یہاں پر ان کے مزار پہ. اور چاہے ربیع الاول ہو, محرم ہو, 11ویں شریف ہو, اس طرح کے جتنے بھی ہمارے مذہبی دن آتے ہیں ان پہ یہ محفلیں سجاتے ہیں, اور جن پہ ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا یہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور یہاں پر اس محفل سما سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو یاد کر رہے ہیں, ان کا ذکر و افکار کر رہے ہیں. تو اس طرح کی محفلیں سجانے کے اوپر اللہ پاک پیر غلام مرتضیٰ قادری صاحب کی قبر کو روشن کرے, اور ان کے بیٹے پیر نوشاد قادری صاحب کو جزائے خیر دے, اور ہم سب کو اس طرح کی محفلیں سجانے کا اور ان میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کرے, عطا فرمائے. آمین. محمد وآل محمد. پیر غلام مرتضیٰ قادری صاحب, ان کے فرزند نوشاد صاحب جو یہ محفلیں سجاتے ہیں اور اس بیچ قبرستان میں جو یہ رونق لگاتے ہیں, اللہ پاک ان کی اولاد کو اسی طرح قائم و دائم اور خوش و خرم رکھے. اسی طرح محفلیں سجتی رہیں, 11ویں کی ہوں, ربیع الاول کی ہوں, یہ بڑی بڑی محفلیں جتنی بھی ہیں, اللہ پاک ان فقیروں کی اولادوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. ان کے توسل سے ہمیں سائیں سعید حیدر شاہ کو اور ان سب کو, ہمارے دوستوں یاروں کو شاد و آباد رکھے, اور ایسی رونقیں, ایسی محفلیں چلتی رہیں. السلام علیکم یا علی مدد. السلام علیکم. میں ایاز نظامی قوال اور میں فیضان نظامی. بیسکلی ہمارا تعلق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. تقریباً 750 یا 800 سال پہلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے 4 لڑکوں کو کلاسیکل کی, قوالی کی تعلیم دی تھی. ان 4 لڑکوں میں جو سب سے بڑے تھے میاں محمد احمد خان صاحب, وہ ہمارے جد اعلیٰ تھے. ان کے شاگرد خاص اور دنیا کا سب سے پہلا قوال گھرانہ. یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے خوش قسمتی سے, اور وہیں سے ہمارا تعلق ہے بنا. قوالی سے جڑے ہمارے آباء و اجداد نے جب سے لے کے آج تک 750 سے 800 سال ہو گئے ہیں, اور ہم اسی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. خواجگان کی محفل سجاتے ہیں حضور غوث پاک کی. آج اتنی بڑی محفل نوشاد بابا نے ہر سال کی طرح اس سال بھی منائی, اور ہمیں بھی
ہر سال یاد کرتے ہیں. آج بھی ٹائم تھا تو ہم ضرور آئے. ویسے جب بھی ٹائم ہوتا ہے ہم آتے ہیں اور اس محفل میں روحانی فیض سے ہم بھی مالا مال ہوتے ہیں. اور جتنے اندرون سندھ سے پورے پاکستان سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, آتے جاتے رہتے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ خواجگان کی چیز سے فیض سے مالا مال ہوتے ہیں.